خوب اب بہت مختصر رب دینے کے لیے آج کی شب، کیونکہ یہ شب وہ شب ہے کہ جو ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کی وفات کی شب ہے کہ جس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی، جو خدا کی منتخب ہستیوں میں سے ہے۔ قرآن نے 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو اللہ نے منتخب کی، ان کی جانب اشارہ کیا۔ ان میں ایک آسیہ بنت مزاحم ہے، کون؟ زوجہ، کس کی زوجہ تھی؟ فرعون کی زوجہ۔ ایک مریم بنت عمران ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ۔ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن کی وفات کی شب ہے، اور ایک آپ کی دختر اختر سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ تو یہ وہ ہستی ہیں آج کی تاریخ جن کی وفات کی تاریخ ہے کہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، پیغمبر 25 سال کے، اور آپ عرب کی مالدار ترین خاتون، مکے کا کوئی کاروان تجارت بی بی کے کاروان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ بڑی ہائی پروفائل شخصیت اس زمانے کی، اپنا مال تجارت دے کے عبداللہ کے اس یتیم کو ذمہ دار بنا کے روانہ کرتی کہ اس دفعہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ میرا کاروان تجارت لے کے جائیں، اور ساتھ میں غلام بھی لگا دیا کہ نظر رکھنا اور مجھے آ کر پورے سفر کی ان کی جو بھی روش رہے، جو بھی یہ معاملات کریں، اس کی مجھے پوری ایک مکمل خبر آ کر دینا۔ اور جب کاروان لوٹ کر آیا تو پتہ چلا کہ پہلے جتنے بھی سفر ہو چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ منفعت بخش سفر یہ سفر رہا، سب سے زیادہ منافع ہوا۔ اور غلام نے آ کر بتایا کہ اس ابن عبداللہ نے اس پورے سفر میں معاملات کس طرح انجام دیے، اور ایک بادل کا ٹکڑا میں نے دیکھا کہ جو ہمہ وقت اس کے اوپر سایہ کیا رکھتا تھا۔ عجب، ابھی اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، ابھی لا الہ الا اللہ کا کوئی کلمہ نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ بھی دعوت کا آغاز نہیں ہوا، دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ مالدار ترین خاتون ہے، مال ہے ان کے پاس، جو چاہیں خرید لیں، جیسا چاہیں پروگرام کریں، کسی کی محتاج نہیں، مکمل اختیار اپنے مال پر۔ توجہ فرمائیے اپنی۔ اور معاشرہ، وہ معاشرہ اس زمانے کا جہاں بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی تھیں، جہاں ایک کے بدلے 100 قتل ہو جاتے تھے، جہاں دیرینہ دشمنیاں قبائل کی چلی آ رہی تھیں، جہاں عرب ڈاکو اور لٹیرے مشہور تھے کہ گزرنے والے کاروان اپنی حفاظت کا اہتمام کر کے گزرتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں کب کہاں کیسا کوئی قزاق ڈاکو جو ہے وہ ٹکرا جائے اور لوٹ نہ لے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر اب دیکھیے اس معاشرے میں اقدار کیسی اقدار رہی ہوں گی، یعنی قدریں، ویلیوز ہیں اس معاشرے میں، کیسی ویلیوز ہوں گی، کس قسم کا معاشرہ۔ یہ چند اشارے جو میں نے ابھی اجمالی سے کیے، اس سے آپ کے ذہن میں ایک تصور ایک معاشرے کا جو بنتا ہے اس قسم کا۔ آج کا نہیں دیکھیے گا، آج تو بہت ڈیولپ دیکھا ہے آپ نے، نہیں جب اتنی آبادی نہیں تھی، اس طرح کی کنسٹرکشن نہیں تھی، اس طرح کے اسلحہ نہیں تھا، شمشیر و خنجر تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، ان پہ سواری کے وسائل تھے، اور وہ اسلحہ تھا، اور سیلف لڑائی ہوتی تھی، یہ نہیں دور سے بزدل بیٹھ کر فائر مارے اور کسی بہادر اور نہایت ایک شجاع انسان کو بھی مار دے، چھپ کر کوئی بزدل تھا ڈرپوک سا آدمی ایک فائر کر کے۔ آج تو بزدلانہ لڑائی ہے، پہلے مردوں والی لڑائی ہوتی تھی، مد مقابل کو میدان میں پہلے طلب کیا جاتا تھا، پہلے 1 to 1 ہوتے تھے مقابلے، پھر اجتماعی جنگ ہوتی تھی، یعنی دکھاتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے سورما موجود ہیں، سورما ڈسپلے کیے جاتے تھے، کوئی پیش کیے جاتے تھے، آگے آگے ہوتے تھے، ایک انداز سا ویلیو سی اس دور کی، وہ دور، اس دور کے اندر یہ بی بی اپنا کاروان تجارت جو بیچتی ہیں، اور اس کے بعد جو انہیں خبریں ملتی ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پیغام بھجواتی ہیں، خود پیغام بھجواتی ہیں حضور اکرم کے بڑوں کی جانب، یعنی جناب ابو طالب کی خدمت میں، کہ اس طرح میں
ابن عبداللہ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں اور آپ پیغام لے کر آئیے. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر لڑکی خاتون اگر چاہتی ہو تو اس کا پیغام بھیجنا کوئی عیب نہیں ہے. خود جا کے رشتہ نہیں ڈالے گی بلکہ اسے یہ تقاضا کرنا کہ آپ رشتہ لے کر آئیے. بتا دیا کہ رشتہ ان کی جانب جو ہوگی، یعنی عورت کا ایک مقام یہ کہ علیحدہ بحث ہے جو اس قلیل وقت میں نہیں کر سکتا، ضمناً چاہ رہا ہوں میں اجمالی طور پر. یہ اس کے اندر بڑے میسیجز موجود ہیں. ایک روش ہمیں سکھائی گئی. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ لڑکی اپنے منہ سے کہے، مگر ہوگا یہ کہ لڑکی جا کے نہیں کہے گی بلکہ وہاں سے کہا جائے گا کہ آپ رشتہ لے کر آئیے. ریکویسٹ وہاں سے ہوگی لڑکے کی طرف سے، یہ قبول کریں گے. جب یہ رشتہ ہوگا تو اب نکاح میں پھر ادھر سے سلسلہ شروع ہوگا. اب ادھر سے نہیں ہوگا. جب نکاح ہوگا تو لڑکی کا وکیل اگر وہ وکیل بناتی ہے، اگر خود ہے تو خود، پھر وہ کہے گی کہ میں اپنی زوجیت میں دیتی ہوں، یا وکیل کہے گا کہ میں اپنی موکلہ کو آپ کے موکل کی زوجیت میں دیتا ہوں. تو وہ قبول کرے گا، رشتہ وہ ڈالے گا، مگر پھر پیشکش یہاں سے ہوگی کہ زوجیت میں دیتے ہیں اور وہ قبول کریں گے. اسے کہتے ہیں ایجاب اور قبول، جو آپ نکاح کے موقع میں صیغے دیکھتے ہیں. بڑا پیارا سسٹم ایک ہمیں ملتا ہے. خیر، جب یہ رشتہ ہو گیا اور جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا دیا حضور اکرم کا، تو کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے جب یہ رشتہ دلوایا تھا اور نکاح ہونے والا تھا، عرب کی بڑی بڑی فیملیز کی خواتین جو آپ کی سہیلیاں تھیں ایک مرتبہ چلی آئیں. اے خدیجہ کیا کرتی ہو؟ آج کی زبان میں معذل کنگلا جسے کہتے ہیں جیب خالی آدمی کا، تم اس سے شادی کر رہی ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کوڑی کا بھی مالدار نہیں ہے، جیب خالی انسان سے، جبکہ تمہارے اسٹیٹس کے ایک سے ایک رشتے موجود ہیں، تم ہاں تو کرو. مالدار خاتون جس نے اب تک اپنے پورے اختیار کے ساتھ تجارت کی ہے، اس کو آ کر اس کے اس معاشرتی اسٹیٹس کی خواتین سہیلیاں کہہ رہی ہیں کہ کس سے شادی کر رہی ہو جو تمہارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ فکر کیا تھی اس زمانے میں، جو آج بھی ہے، حاکم فکر. اسٹیٹس کون سا اسٹیٹس؟ مالی اسٹیٹس. جناب خدیجہ نے کسی ایک کی نہیں مانی کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں چاہتی ہوں وہ تم نہیں چاہتی. ناراض ہو گئیں. کہا دیکھو کہ اس سے شادی کی ہماری تمہاری دوستی ختم. اور ایسے ہی کیا انہوں نے، کسی ایک نے دوستی باقی نہیں رکھی سوائے جناب ام سلمہ کے. ساری عرب کی یہ خواتین جو آپ کی سہیلیاں تھیں سب نے آپ کو چھوڑ دیا. ہمارے اسٹیٹس کی نہیں، کیا ہو گیا اسے؟ آج بھی آپ چلے جائیں جو کلاس ہمارے بنی ہوئی ہے، وہ ذرا آپ اگر کسی سے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، اس کو تو نکالو. یہی چیز اس زمانے میں بھی تھی، مگر جناب خدیجہ نے پرواہ نہیں کی اور آپ نے حضور اکرم سے عقد کیا. پہلی ایک چیز آپ نے پہلی بار، توجہ رکھیے گا، پہلی بار یہ چیز سامنے آئی، اس قدر مال رکھتے ہوئے، اس پر اختیار رکھتے ہوئے. ایسا نہیں کسی مالدار کی بیوی تھی، یوں مالدار تھی، نہیں، اپنا مال تھا، خود مالدار تھی، پورا اختیار تھا. تو ان کے پاس تو اقدار مادی ہونی چاہیے تھی نا، ان کی افکار مادی ہونی چاہیے تھی. مگر آپ نے پہلی شخصیت نظر آتی ہے کہ جس نے اپنے فیصلے سے، اپنی روش سے مکمل اختیار ہونے اور آزادی ہونے کے باوجود بھی یہ ثابت کر دیا کہ مادیات پر خدیجہ کے نزدیک معنویت اور روحانیت کو فوقیت حاصل ہے. خدیجہ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی مال کی اسیر نہیں ہوئی، اتنا مال ہونے کے باوجود بھی انہیں جستجو ہے معنویت اور روحانیت کی، اخلاقیات کی. اور جب حضور اکرم کا اخلاق سنا، آپ کے معاملات کو سنا، اور ان معاملات میں اس روش میں مادیات کو نہیں پایا بلکہ روحانیت کو، معنویت کو، اخلاقیات کو فوقیت پائی، تو گویا یہ رشتہ بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خدیجہ قلبی طور پہ روحانیت اور معنویت کی تشنا تھی، مادیت کی نہیں تھی. یعنی ان کے نزدیک مقدم معنویت تھی، روحانیت.
تشنگی اگر تھی، پیاس اگر تھی تو وہ روحانیت کی پیاس تھی۔ اب جب ایک شخص ایسا نظر آیا کہ جو معنوی اور روحانی اخلاقی اعتبار سے اس بلندی پر فائز ہے، تو جناب خدیجہ اپنی باطنی فطرت کے نتیجے میں فریفتہ ہو گئیں۔ دل ان کا چاہا کہ جز اس کے کسی اور کی زوجیت کو قبول نہ کیا جائے، اور یوں آپ نے بے قرار جو ہے اپنے چند بزرگوں کو بھیجا جناب ابو طالب کے پاس کہ ان سے کہیں کہ وہ رشتہ لے کر آئیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، سہیلیوں نے دوستیاں چھوڑ دیں، آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی پیاس بجھ رہی ہے۔ آپ دیکھیے ٹونی بلیئر کی بہن آئی تھی چند سال پہلے بی بی معصومہ قم کے روزے پر، اور آ کر اس نے مکتب اہل بیت قبول کر لیا۔ کس کی بہن ہے؟ برطانوی وزیر اعظم کی، سابق وزیر اعظم برطانیہ کا، اس کی بہن آئی ہے، اور قوم میں آ کر بی بی کی روزے کے سامنے، زری کے سامنے، بی بی کے سامنے نہیں تھے، ابھی دری کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ صدیوں بعد بھی اس زری کے سامنے کھڑے ہونے پر اسے اپنے باطن کی پیاس بجھتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ روحانیت اور وہ معنویت اسے نظر آئی، وہ تقدس کا حالہ اسے ملا وہاں پر کہ اس نے وہیں پر مکتب اہل بیت کو قبول کر لیا، اور خود کہا اس نے کہ مجھے جو سکون یہاں آ کر ملا ہے، جو میری پیاس بجھی ہے، وہ کہیں اور نہیں بجھی۔ یہ جو اندر کی پیاس ہوتی ہے معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے، جناب خدیجہ اس دور کے اندر جہاں بھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اس دور میں آپ نے یہ فیصلہ کر کے اپنی معنوی اور روحانی شخصیت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر کمال دیکھیے، کوئی فریب، کوئی پلاننگ، کوئی پہلے سے کوئی ایک منصوبہ بندی ہو کسی بھی حوالے سے، اگر ایسا ہوتا تو دوسرا فیصلہ نہ ہوتا۔ دوسرا بڑا فیصلہ کل بھی ہم نے جو آپ کو ایک مثال دی تھی کہ وہ جو کاٹنے پڑتے ہیں دھاگے، وہ جو کیل کی مثال دی تھی، بندھی بھی ہوتی، جب تک بندھی بھی ہو وہ کھینچ نہیں پاتی، وہ کاٹنے پڑتے ہیں، وہ کاٹیں گے تو یہ کھینچے گی۔ میگنیٹ تو کھینچنے کی پاور رکھتا ہے، کیل میں اس کی جانب کھینچ جانے کی بھی کوالٹی موجود ہے، مگر کوئی کیل بندھی ہوئی ہے تو جب تک یہ بند نہیں کٹے گا اس وقت تک یہ جا کے چپکے گی نہیں، رکی رہے گی۔ کشش کھینچ رہی ہے، یہ کھینچ بھی رہی ہے، مگر آگے ہی نہیں بڑھ پا رہی کہ بندھی ہوئی ہے، بند کاٹنا پڑے گا۔ آتے ہی جناب خدیجہ نے سب سے پہلے سارا اپنا مال پورے اختیار کے ساتھ اللہ کے رسول کو پیش کر دیا، ساری رسیاں کاٹ دی، کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس، اپنے آپ کو بھی حضور اکرم کے حوالے کر دیا، سارے رشتے دنیا سے کٹ گئے، ٹوٹل معنویت اور روحانیت کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ چاہیں خرچ کریں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی پلٹ کے بی بی نے پوچھا نہیں کہ وہ مال کیا ہوا، کہاں خرچ کیا، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، خود فاقے بھی کیے، مگر وہ سارا مال خلق خدا پر محروم، جو اس وقت کی بشریت محروم تھی، وہ جہان بشری جو محرومیت کا شکار تھا، اللہ کے رسول نے وہ سارا مال خرچ کر دیا۔ کبھی نہیں کہا کہ اے ابن عبداللہ آپ نے جو یہ سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا، نہ شکوہ نہ پوچھنا، کبھی نہیں پوچھا، یہاں تک کہ آخر عمر میں شیب ابی طالب کے سخت ترین ایام جو گزارے، ان ایام کے اندر بھی بھوک و پیاس کھلے آسمان کے نیچے 3 سال جو گزرے، اس میں یہ 2 بزرگ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے کہ یہ محاصرہ 3 سالہ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے جو افراد اس دنیا سے گئے وہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب تھے۔ 10 ماہ رمضان کی تاریخ تھی جب جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان ایام میں بھی کبھی بھی نہیں کہ اللہ کے رسول سے نہیں کہو، جناب ام سلمہ سے جن سے دل کی باتیں کرتی تھیں ان سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، کبھی اپنی بچی کے سامنے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ میں کبھی ایسی تھی، اور آج اس حال میں ان ایام کبھی ان دنوں کو یاد نہیں کیا، کبھی ان اچھے دنوں کو ملکۃ العرب کی حیثیت سے جو دن گزارے مادی اعتبار سے انہیں یاد نہیں کیا۔ ہمیشہ کوشش یہ رہی، اور آخری وقت میں بھی رسول خدا سے یہی پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے، اس پہلو کو یاد ہی نہیں کیا کہ میں کبھی مالدار تھی۔ اصل سرمایہ معنویت تھی ان کے نزدیک، اصل سرمایہ یہ تو اب اعلان نبوت کے بعد تو اور زیادہ
جناب خدیجہ کی ایک آمادگی تھی، حتیٰ رسول خدا سے بیان نہیں کیا آخری وقت میں، بس چند جملے آخری کہ آپ نے جب وصیتیں کی ہیں اللہ کے رسول کو، تو ان وصیتوں کے بعد جب اللہ کے رسول چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو بھیج دی، جناب سیدہ کو بلوایا، جب آپ کم سن تھی اس وقت، تقریباً 3 سال کی عمر تھی آپ کی، جب آپ تشریف لائی ہیں تو آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی اے فاطمہ، ایک تو گلو بند آپ کے جو گلے میں تھا وہ اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا، یہ وہی گلو بند جو شہزادی زینب نے کربلا کے لٹے ہوئے تبرکات میں پھر شام سے رہائی کے وقت جو چند تبرکات مانگے تھے اس اسباب میں سے لٹے ہوئے، ان میں ایک یہ گلو بند بھی تھا کہ جو آپ کی نانی خدیجہ کبریٰ نے دیا تھا، وقت آخر جناب سیدہ کے گلے میں ڈالا تھا، وہ گلے میں ڈال کے جناب خدیجہ کہتی ہیں بیٹی مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں تمہارے بابا سے یہ بات کہوں، میری طرف سے یہ بات تم کہنا کہ میرے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہیں، آپ اپنے کرتے سے مجھے کفن دیں۔ کہاں وہ عرب کی امیر ترین خاتون، کہاں اللہ کی راہ میں عشق الہی میں اس قدر آمادہ، اس قدر اپنے آپ کو ایثار و قربانی کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ کفن تک کے لیے بھی ایک درہم اپنے پاس نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ پھر اتنا خیال کہ کہیں رسول خدا کا دل جو ہے وہ آزردہ نہ ہو، آپ نے یہ اللہ کے رسول سے نہیں کہا بلکہ اپنی بیٹی کے ذریعے پیغام آپ نے کہلوایا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میرے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، آپ اپنے کرتے سے مجھے کفن دیجیے گا۔ اور یہی ہوا کہ جناب خدیجہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے آپ کو اپنے کرتے سے کفن دیا ہے، تو اس کرتے سے کفن دیا گیا، اور پھر قبر میں اللہ کے رسول آپ کی آ کر پہلے وہاں پہ لیٹے ہیں، اور پھر اس قبر کے اندر جو ہے جناب خدیجہ کو دفنایا گیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ یقیناً کس قدر مالدار تھی، مگر آخری وقت ایسا آ گیا کہ آپ کے پاس کفن بھی نہیں ہے۔ آپ اس عالم غربت میں 3 سال تک شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور آپ کا رخصت ہونا اللہ کے رسول پر اتنا گرا گزرا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا ہے کہ 2 بڑی شخصیتیں کہ آپ جیسی یاور و ناصر کہ جس کے لیے آپ کہا کرتے تھے کہ اس نے اس وقت میری تائید کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے اس وقت میری مدد کی جب سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جناب خدیجہ کے لیے کسی سے کوئی ایک بات نہیں سن پاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا شہزادی یہ تمام تر سختیاں بالکل صحیح ہیں، آپ نے برداشت کی ہیں، مگر بی بی آپ کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے، آپ کو اللہ کے رسول نے کرتے میں دفنایا ہے۔ مگر دیکھیے آپ کی ذریت، آپ کی نسل جب آگے بڑھی ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد کے ساتھ جو اس امت نے کیا ہے، آپ نے تو مال کثیر دے دیا، مال کثیر اسلام کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیا، آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سارے مال کو رسول خدا کے حوالے کر دیا، مگر اس امت نے اس کے جواب میں آپ کی آل اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میدان کربلا سے پہلے ارے آپ کی اسی بیٹی کا وقت یاد آتا ہے کہ جسے پہلو شکستہ کر دیا، جس کا بازو شکستہ کر دیا، ارے اس کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ارے کربلا میں بھوکا اور پیاسا انہیں ذبح کر دیا گیا، ارے کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ان کے لاشیں چھوڑ دیے گئے، شام کے زندان میں اسیر کیا گیا۔ آپ کی نواسیاں تھیں، آپ کی بیٹیاں ارے فریاد کرتی رہی ایک چادر کے لیے کہ ہمیں چادر دے دو، مگر اس امت نے کہ جنہیں حجاب کرنا ان بیویوں نے سکھایا تھا انہیں وہ چادریں نہیں دی گئیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار طیبہ محمد و آل محمد کے ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔